حب الوطنی آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف اپنے ملک سے محبت کا نام ہے؟ آج ہم ایک ایسے متن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہتا ہے کہ یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ در حقیقت قربانی کا جذبہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ اس سفر میں ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ اس متن کے مطابق حب الوطنی کا اصل مطلب کیا ہے۔ پھر ہم تاریخ کے ان اہم لمحات کو دیکھیں گے جہاں اس جذبے کا امتحان ہوا۔ ہم ان عظیم ہیروز کو بھی یاد کریں گے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور آخر میں یہ سمجھیں گے کہ یہ صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ تو سب سے پہلا سوال، حب الوطنی کا آغاز ہوتا کہاں سے ہے؟ اس متن کے مطابق یہ دفاع کی پہلی لائن ہے، یعنی ہر وقت چوکنا رہنے کا ایک جذبہ۔ یعنی یہ صرف دل میں اٹھنے والا کوئی جذبہ نہیں ہے، متن کہتا ہے کہ یہ ایک ڈھال ہے، یہ وہ بیداری ہے جو کسی بھی قوم کو بیرونی خطرے کے وقت غافل نہیں ہونے دیتی۔ یہ ایک ایکٹیو، جاگتی ہوئی کیفیت کا نام ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی ایک نظریاتی بات، لیکن یہ جذبہ عملی طور پر کیسا نظر آتا ہے؟ یہ متن اس جذبے کو تاریخ کے حقیقی میدان جنگ سے جوڑتا ہے جہاں قربانی کے ذریعے اسے ثابت کیا گیا۔ یہ متن ہمیں تاریخ کے 3 بہت اہم موڑوں پر لے جاتا ہے: 1965، 1971 اور 1999 کی کارگل جنگ۔ یہ وہ جنگیں تھیں جہاں حب الوطنی کا جذبہ صرف ایک نعرہ نہیں رہا، بلکہ ان گنت سپاہیوں کے لیے ایک جیتی جاگتی حقیقت بن گیا جنہوں نے ملک کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ لیکن دیکھیں، تاریخ صرف واقعات کا نام نہیں ہوتی، تاریخ بنتی ہے ان لوگوں سے جو اسے بناتے ہیں۔ اب یہ متن ان عظیم ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جنہوں نے سب سے بڑی قربانی دی۔ یہ جو نام اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، یہ صرف نام نہیں ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک پوری داستان ہے، بہادری کی، ہمت کی اور قربانی کی۔ کیپٹن محمد سرور شہید سے لے کر کیپٹن کرنل شیر خان شہید تک، یہ وہ ہیروز ہیں جن کے بارے میں متن کہتا ہے کہ انہوں نے مادر وطن کے دفاع میں لڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ قوم اپنے ان ہیروز کی اس عظیم قربانی کو کیسے یاد رکھتی ہے؟ ماخذ بتاتا ہے کہ اس کا جواب ہے نشان حیدر، ملک کا سب سے بڑا فوجی اعزاز جو صرف ان عظیم محب وطنوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ اور یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ کوئی عام ایوارڈ نہیں ہے۔ متن اس بات پر خاص طور پر زور دیتا ہے کہ یہ سب سے بڑا ممکنہ فوجی اعزاز ہے جو پچھلی سلائیڈ پر بتائے گئے تمام ہیروز کو دیا گیا۔ یہ قربانی کا سب سے بڑا اعتراف ہے۔ اب ہم اس تجزیے کے آخری اور شاید سب سے گہرے حصے کی طرف پڑھ رہے ہیں، جہاں متن یہ دلیل دیتا ہے کہ حب الوطنی صرف ایک احساس یا جذبے کا نام نہیں، بلکہ ایک زندہ اور رہنمائی کرنے والی قوت ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حب الوطنی کوئی جامد احساس نہیں جو بس دل میں چھپا رہے۔ نہیں، یہ ایک زندہ جذبہ ہے، ایک ایسی طاقت جو کسی قوم کو مسلسل تحریک دیتی ہے اور اس کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ اور اس گہرے خیال کو سمجھانے کے لیے ماخذ S.W. اسکاٹ کے ایک بہت ہی مشہور قول کا سہارا لیتا ہے۔ یہ قول حب الوطنی نہ ہونے کو ایک مردہ روح سے تشبیہ دیتا ہے، گویا ایک ایسی زندہ موت جہاں انسان اپنی زمین سے جڑا ہوا محسوس ہی نہ کرے۔ اور آخر میں یہ متن ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے، واقعی اپنے آبائی سرزمین کا ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب شاید صرف زمین کے ایک ٹکڑے کے مالک ہونے سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔